بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم پڑھانے جا رہے ہیں الدرس الثالث والعشرون یعنی 23واں سبق۔ دیکھیے ترجمہ۔ انا کا معنی میں، انامو میں سوتا ہوں، علی سریری میرے تخت پر، میں سوتا ہوں میرے تخت پر، یعنی میں سوتا ہوں، یا یہ مضاف الیہ کی ہے، ٹھیک ہے، سریری میں جو یا ہے یہ مضاف الیہ کی ہے، یعنی میرے تخت پر، میں سوتا ہوں میرے تخت پر، یعنی میں اپنے تخت پر سوتا ہوں۔ انتا تنامو علی سریرکا، انتا کا معنی تو، تنامو سوتا ہے، علی سریرکا تیرے بستر، تیرے تخت پر، یعنی اپنے تخت پر، ٹھیک ہے، اس طرح سے معنی لگے گا اس کا۔ انتا تنامو علی سریرکا، تو اپنے تخت پر سوتا ہے۔ انتی تنامین علی سریرکی، یہ مؤنث کے لیے ہے، یہ جملہ مؤنث کے لیے کہا جا رہا ہے۔ انتی تو تنامین سوتی ہے، علی سریرکی تیرے تخت پر، یعنی تو اپنے تخت پر سوتی ہے۔ ہوا ینام علی فراشہ، وہ اپنے بستر پر سوتا ہے، علی فراشہ اس کے بستر پر، یعنی اپنے بستر پر، وہ اس کے بستر پر سوتا ہے، یعنی اپنے بستر پر، وہ اپنے بستر پر، نام ینام وہی سونا کے معنی میں تھا۔ ہوا ینام علی فراشہ، وہ اپنے بستر پر سوتا ہے۔ ہیا تنام علی فراشہا، یہ مؤنث کے لیے، وہ اپنے بستر پر سوتی ہے۔ نام الطفل فی المہدی، نامہ فعل ماضی سویا، طفل بچہ سویا، فی المہدی گود میں، بچہ گود میں سویا۔ نامت فاطمۃ فی الارجوحتی، ارجوحہ ماتے پالنا، جھولا، فاطمہ جھولے میں سوئی۔ نمت علی المقعدی، تو مقعدی چارپائی پر سویا۔ نمتی علی الحشیتی، تو یہ مؤنث کے لیے ہے، نمتی علی الحشیتی تو گدے پر سوئی، حشیہ مانے گدہ، ٹھیک ہے، تو گدے پر سوئی۔ نمت علی البساط، میں فرش پر سویا۔ نم یا صدیقی، سو اے میرے دوست، فی حجرتی میرے روم میں، اے میرے دوست تو میرے روم میں سو جا۔ لا تنم بجوار الشجری، لا تنم مت سو بجواری بازو میں، شجر درخت کے بازو میں، لا تنم بجوار الشجری درخت کے بازو میں مت سو۔ نامی یا اختی ہنا علی الفراشی، نامی اے نامی تو سو، یا اختی اے میری بہن، ہنا یہاں، علی الفراشی بستر پر، اے میری بہن تو یہاں بستر پر سو۔ لا تنامی ہنا کا علی المقعدی، لا تنامی تو مت سو، ہونا یہاں، علی المقعدی چارپائی پر، تو یہاں چارپائی پر مت سو۔ اب دیکھیں یہ سوال جواب ہیں، کہہ رہے ہیں اینا تنامو انتا، تو کہاں سوتا ہے، اس کا جواب دو، ٹھیک ہے۔ علی ای شیء تنامو انتا، تو کون سی چیز پر سوتا ہے۔ حل انتا تنامو علی السریری، کیا تو تخت پر سوتا ہے۔ من ینام علی السریری کا، تیرے تخت پر کون سوتا ہے۔ حل انتا تنام علی سریری کا، کیا تو تخت پر سوتا ہے۔ ان تمام کے عربی میں ہی سوالات کے جوابات دینا ہے۔ حل تنام فی الحجرتی، کیا تو روم میں سوتا ہے۔ حل انتی تنامین لیلن، کیا تو رات کے وقت سوتی ہے، یہ مؤنث کے لیے۔ حل انتی تنامین نہارن، کیا تو دن کے وقت سوتی ہے۔ حل انتی تنامین ظہرن، کیا تو ظہر کے وقت سوتی ہے۔ حل ینام حامد فی الحجرتی، کیا حامد روم میں سوتا ہے۔ حل ینام حامد علی الحشیتی، کیا حامد گدے پر سوتا ہے۔ حل ینام خادموں کا، کیا تیرا نوکر سوتا ہے۔
این تنام امو کا تیری ماں کہاں سوتی ہے. حل ہیا تنام فی المطبخ کیا وہ کچن میں سوتی ہے. حل ہیا تنام فی الحجرتی کیا وہ روم میں سوتی ہے. حل نام الطفل کیا بچہ سویا. این نامہ ہوا وہ کہاں سویا. علامت اختو کا تیری بہن کیا تیری بہن سوئی. این نامت ہیا وہ کہاں سوئی. حل نمتا ہونا کیا تو یہاں سویا. حل نمتی ہونا کا کیا تو مونس یہاں سوئی. حل نمتی علی السریری کیا تو تخت پر سوئی. تو ان تمام کے عربی میں سوالات کے جوابات دینا ہے. یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ قالا میں ہوا ضمیر نکلتی ہے اور یقولوں میں بھی ہوا, اور قل میں انتا اور قولی میں بھی انتی, قولی میں انتی. لا تقل میں انتا لا تقولی میں انتی, اسی طریقے سے آخر میں. ٹھیک ہے. الدرس الرابع والعشرون, اس کا معنی دیکھیں. 24واں سبق. دعا یدعو مانے بلانا. دعا البستانی جو مالی نے بلایا ولدہ اس کے لڑکے کو, یعنی مالی نے اپنے لڑکے کو بلایا. دعا البستانی ولدہ مالی نے اپنے لڑکے کو بلایا. وقال لہو اور اس سے کہا. لہو اس کے لیے کہا مطلب اس سے کہا. ٹھیک ہے. وقال لہو اور اس سے کہا یا ولدی اغرس الشجرتا اے میرے بیٹے تو ایک درخت لگا, تو ایک پودا لگا. غرس یغرسو مانے وہی پودا لگانا. ٹھیک ہے, گاڑنا. شجر مانے پودا. ٹھیک ہے. اے میرے بیٹے تو پودا لگا. حضر الولد لڑکا حاضر ہوا. وقال اور کہا مرحبا یا ابی خوش آمدید اے میرے ابا جان. سمعن و طاعن مطلب یہ موقع محل بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے مطلب جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے پاس حاضر ہوا. سمعن سنتے ہوئے, طاعتن فرمانبرداری کرتے ہوئے, اور کہا خوش آمدید ہے میرے ابا جان. ولد البستانی مالی کے لڑکے نے غرس شجرت الوردی گلاب کا ایک درخت, گلاب کا ایک پودا لگا دیا. ٹھیک ہے. بعد شہرن ایک مہینے بعد نبات الشجر پودا اگایا. و نما اور بڑھ گیا. و علا اور بلند ہو گیا. ٹھیک ہے. نباتا یمتو مانے اگنا, و نما کا معنی ہے اور بڑھ گیا. و علا کا معنی ہے بلند اور بلند ہو گیا. بعد مدتن اور ایک مدت بعد طلع یطلع مانے وہی طلوع ہونا, نمودار ہونا. علی الشجری درخت پر. ایک مدت بعد درخت پر زہر جمیل صغیر ایک خوبصورت چھوٹا پھول نمودار ہوا. قطف الولد الزہرا قطف وہی توڑنا, قطفہ توڑا لڑکے نے. قطف الولد لڑکے نے توڑا زہر پھول, لڑکے نے پھول کو توڑا. وفرح بھی اور اس سے خوش ہوا. قال الوالد والد نے کہا ھذا زہر بدیع یہ پھول شاندار ہے, یہ پھول شاندار ہے. اور کیا کہا زعہ فی الزہریتی, زہریتی مانے گلدان. زعہ اس کو رکھ دو فی الزہریتی گلدان میں, اس کو گلدان میں رکھ دو. وضع الزہریتی زہریتا اور گلدان کو رکھ دو فوق الطاولتی میز کے اوپر. ٹھیک ہے. اب دیکھو ہوا دعا ولدہ اس نے اپنے لڑکے کو بلایا. ہوا کا معنی اس, ولدہ اپنے لڑکے کو دعا بلایا, اس نے اپنے لڑکے کو بلایا. اس مذکر نے اپنے لڑکے کو بلایا. ہی دعت ولدہ اس مونس نے اپنے لڑکے کو بلایا. انت دعوتا ولدکا تو نے اپنے والد کو وہ اپنے لڑکے کو بلایا. انتی دعوتی ولدکا تو مونس نے اپنے لڑکے کو بلایا. انا دعوت ولدی میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. ہوا یدعو امہ وہ اس نے اپنی امی کو بلاتا ہے. ہوا یدعو وہ بلاتا ہے. امہ اپنی امی کو, وہ اپنی امی کو بلاتا ہے. یا تدعو امہا وہ اپنی امی کو بلاتی ہے مونس کے لیے. انتا تدعو صدیقہ تو اپنے دوست کو بلاتا ہے. انتی تدعی نہ امی کی تو اپنی ماں کو بلاتی ہے. انا ادعو صدیقی میں اپنے دوست کو بلاتا ہوں, یعنی میں میرے دوست کو بلاتا ہوں, یعنی میں اپنے دوست کو بلاتا ہوں. ادعو خادمکا
تو بلا خادم کا اب تیرے خادم کو یعنی اپنے نوکر کو، تو اپنے نوکر کو بلا، لا تدعو خادمی تو اپنے نوکر کو مت بلا، ادعی ابن کا تو اپنے بیٹے کو بلا، لا تدعی ابنی تو اپنے بیٹے کو مت بلا۔ یہ سوال جواب ہے، دیکھیں من تدعو انت تو نے کہ تو کس کو بلاتا ہے، حل تدعو امک کا کیا تو اپنی ماں کو بلاتا ہے، من یدعو خادم کا اپنے نوکر کو کون بلاتا ہے، حل یدعو کا احدن کیا تو کسی کو بلاتا ہے، من غرش الشجرتا پودا کس نے لگایا، ٹھیک ہے پودا کس نے لگایا، ماذا غرس الولد البستانی کیا مالی کے لڑکے نے پودا لگایا، متی نبات الشجر پودا کب اگا، ایو شیئن نما کون سی چیز بڑی، ایو شیئن علا کون سی چیز بلند ہوئی، من عطف الزہر پھول کس نے توڑا، ماذا قال الولد لڑکے نے کیا کہا، ٹھیک ہے۔ ان کے عربی میں سوال کے جواب دینا ہے، اور یہ وہی ہے جو پچھلے تقریباً 3-4 سبقوں میں چلا آ رہا ہے سلسلہ، کہ دعا یدعو نما ینمو وعلا یعلو، ان میں سب میں ہوا ضمیر نکلتی ہے، دعات تدعو نمت تنمو علت، تعلو لا تدعو میں وہ تعلو میں ہیا ضمیر نکلتی ہے، اور ایسی دعوتا تدعو نموتا میں انتا، اور دعوتی تدعینا وغیرہ میں نیچے تک انتی، اور انا دعوتو ادعو نموتا میں انا۔ تو یہ کاپی میں اتار کے تمرین نمبر 1 اور ان کے معنی اسی حساب سے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی ادعو ادعی ان میں اب پہچاننا ہے کہ کس میں کیا کون سی ضمیر نکلے گی۔ تمرین نمبر 2 میں الشجر فی الجنینتی درخت بغیچے میں ہے، اور کیا کہتے ہیں ظاہرت الشجری یعنی ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ نبات الشجر فی الجنینتی بغیچے میں درخت اگایا، ٹھیک ہے۔ ایسی طلع الزہر فی الشجرتی پھول، یہاں پھول رکھنا ہے، پھول درخت میں نمودار ہو گیا، ایسے ہی مناسب جملہ رکھنا ہے اس میں، ٹھیک ہے یعنی، ٹھیک ہے۔ اور تمرین نمبر 3 میں ہے سوال، ماذا تغرس یا حامد، اے حامد کہ تو نے پودا لگایا، انا اغرس شجر الوردی میں نے گلاب کا پودا لگایا، من قال لکا تجھ سے کس نے کہا، اغرس شجرتا تو پودا لگا، تجھ سے کس نے کہا تو پودا لگا، قال علی اس کا ترجمہ لکھنا ہے، ان کے سوال کے جواب اس میں دے ہی دیے ہیں، صرف ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قال علی مجھ سے کہا ولدی میرے والد نے، اغرس شجرتا تو پودا لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے تمرین بنے گی، چلیں۔